नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा राठौर। नाजरीन, आज हम दो अहम मौजू पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अमराज़ क़ल्ब के बारे में। नाज़रीन, हमारा दिल हमारी बॉडी का एक मेन सोर्स है जो हर एक मिनट में 5 से 6 गैलन ब्लड हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। अफसोस के साथ पाकिस्तान में अमराज़ क़ल्ब में काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आया है। इसकी वजह क्या है जानेंगे। साथ ही वो अफराद जिनकी एंजियोप्लास्टी की जाती है उन्हें मज़ीद किन एहतियात से गुजरना चाहिए, क्योंकि वंस अगर आपको हार्ट अटैक आ गया, आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा आपको हार्ट अटैक ना आए। इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। इसे भी आज हम समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर शबाना। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना आपके वक्त का। डॉक्टर शबाना, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पे 30 से 45 साल अफराद को हॉस्पिटल लाया जाता है और इसकी जो वजह बताई जाती है वो है हार्ट डिजीज़। क्या वजह है कि आखिर नौजवानों में अमराज़ क़ल्ब का जो रेशियो है वो बढ़ता चला जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जितने भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उनको एग्रीवेट करते हैं, क्योंकि हार्ट डिज़ीज़ एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। उसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं। उसमें कुछ कंजेनाइटल होती हैं जो कि पैदाइशी होती हैं, कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ होती हैं, एरिथमियाज होते हैं, उसके अलावा एंजाइना है कुछ, और उसके फिर रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये बीमारियां जो हैं वो एग्रीवेट होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं यंगस्टर्स में, क्योंकि पहले ये होता था कि ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा मेल्स में 50 के बाद और फीमेल्स में आफ्टर 65, क्योंकि मेनोपॉज के बाद इसमें बहुत ज़्यादा चांस होता था। तो अब जो है यंगस्टर में उसके कई ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये बढ़ती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है, एक तो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप रिस्क पे हैं, हाई रिस्क पे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली चाहिए कि आप उन चीज़ों से बचें जो चीज़ें इसका कॉज बनती हैं। जैसे आपने हाई मतलब बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा फैट, ये चीज़ें जो हैं वो आपने अवॉइड करनी है। आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज, वॉक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो, और उसके साथ साथ आपको अपना प्रॉपर जो है वो मेडिकल चेकअप ज़रूरी होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक हिस्ट्री है, फैमिली की हिस्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ जो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आजकल आप ये देखें, हमारी जितनी भी न्यू जनरेशन है, कोई मूवमेंट नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉक नहीं। और आप ये देखें ज़्यादातर जो बच्चे हैं लैपटॉप, आप ये देखें लैपटॉप के अलावा ये हम ये कहते हैं कि चलें ये बच्चे करते हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट भी हो गई है। अब हम स्टडी करते हैं वो आप लैपटॉप पे कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे बैठे हुए, टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, और उसके बाद गेम्स हैं, फिजिकल एक्टिविटी से हम दूर हो गए हैं। जी। उसके बाद जो थर्ड है वो है एंजाइटी, स्ट्रेस। आजकल हमारी जो जनरेशन है ज़्यादातर उनका इंटरेक्शन किससे है? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया में एक साल 5 साल की जो स्ट्रगल है उसको 30 सेकेंड्स में दिखा दिया जाता है। तो बच्चों के जहन में कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम भी कोई ऐसा शॉर्टकट कर लें और हम 30 सेकेंड में शायद अपना गोल अचीव कर लें और ये सक्सेस को अचीव कर लें। तो इस वजह से उनके अंदर इतनी एक्साइटमेंट होती है और वो अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, और जब वो गोल अचीव नहीं कर पाते तो उनके अंदर मोटिवेशन और उनका टॉलरेंस लेवल इतना कम होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और आपको पता है जब डिप्रेशन होता है तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। डॉक्टर शबाना, जब हम डिप्रेशन की बात करें, वहाँ पे तंबाकू नोशी की भी अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पैकिंग ही हमें बता देती है कि इट मे कॉज माउथ कैंसर। तो क्या ये दिल पे भी इसके मनफी असरात मुरतब होते हैं तंबाकू नोशी के? क्योंकि यंगस्टर्स में अब हम देख रहे हैं कि इसका जो रुझान है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्या कहेंगी? जी, वही मैं आपसे बताई थी कि डिप्रेशन जब होता है, एंजाइटी होती है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली, आजकल एक कॉन्सेप्ट है यंगस्टर में, रिलैक्स होना है, अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना है। किस तरह रिलीज़ करना है? स्मोकिंग से रिलीज़ कर रहे हैं, कोई शीशे से। अच्छा, अब टोबैको में आप ये ना कहें कि सिर्फ आपने स्मोकिंग की, उसमें शीशा बहुत आता है, निस्वार आ रही है, चर्स आ रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी मिकदार में जब ये यूज़ करते हैं तो इसमें निकोटीन हमारे ब्लड में शामिल होता है, और ये निकोटीन हमारे ब्लड वेसल्स को टाइट कर देता है। और उसके अलावा जो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हमारी इनर लाइनिंग जो ब्लड वेसल्स है उसको डैमेज करती है। तो आप ये देखें, जब हमारे ये ब्लड वेसल्स डिफेक्टेड होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो ये एक तो ये इस्तेमाल जो है ना तंबाकू नोशी, ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। यही सारी चीज़ें जो हैं कॉज बन रही हैं हमारी नई जनरेशन में। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल, स्मोकिंग, लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ आप देखें फिजिकल
फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, जहाँ पे हम बात करते हैं अमराज़ क़ल्ब के बारे में, तो सबसे पहले एक सवाल आता है तमाम लोगों के ज़हनों में, और वो होता है हार्ट अटैक। तो डॉक्टर शबाना, ये बताइएगा कि हार्ट अटैक की अलामतें क्या होती हैं? अगर किसी अफ़राद को, किसी शख्स को सीने में शदीद तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसकी फ़ैमिली को फ़ौरी तौर पे क्या करना चाहिए? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर आपको सीने में तकलीफ़ है, दर्द और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। तो ऐसी सिचुएशन में घर वालों का जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है। तो सबसे पहले आप उसकी अलामतें बताइएगा ताकि लोग पहचान सकें कि ये एक हार्ट अटैक है, और फिर घर वालों को क्या करना चाहिए ये भी बताइएगा। देखिए, हार्ट अटैक का अगर हम यंगस्टर की बात करते हैं तो यंगस्टर में आपको अचानक हो रहा है, तो आपको कोई भी एकदम से इमरजेंसी हो गई, लेकिन जैसे अगर कोई ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उनके पास डॉक्टर, उनका कार्डियोलॉजिस्ट उनको डिस्प्रिन का इस्तेमाल बता रहा होता है। उसके अलावा ये कि उनके पास नाइट्रोग्लिसरीन जो ज़बान के नीचे टैबलेट रखी जाती है वो होती है, कि जैसे ही आपको चेस्ट पेन हो रहा है या कुछ इस तरह की साइन सिम्टम्स हो रही हैं, आप फ़ौरन वो टैबलेट ले लें ताकि बड़े डैमेज से बच जाए। अच्छा, इसके साइन सिम्टम्स में ये है, देखें असल में खदीजा होता ये है कि जब हमें कोई भी मसल पेन, चोट लगने से होता है, उसकी फीलिंग डिफरेंट होती है। आपको मैदे में कोई तेज़ाबियत होती है, उसकी फीलिंग अलग होती है, लेकिन जब आपको हार्ट अटैक होता है उसकी टोटली फीलिंग जो है वो डिफरेंट होती है। वो ऐसा दर्द होता है बाज़ दफ़ा के चेस्ट से वो बर्दाश्त नहीं होता, आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, उसके साथ आपको सीने में घुटन और ऐसे लगेगा कि कोई सीना आपका दबा रहा है और आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और पेन जो है ओरिजिनेट करेगा आपके चेस्ट से आपके जॉ में भी जाएगा, जॉ से जो है नेक में भी जाता है और लेफ्ट आर्म में भी जाता है, लेफ्ट आर्म में भी रेडिएट करता है। उसके अलावा जब आप बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं, पसीने आना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, सुन हो जाना, उसके साथ चक्कर आ जाना, और बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा भी होता है जब बहुत सीवियर मतलब मेजर हार्ट अटैक, बेहोश भी हो जाता है पेशेंट। तो देखें, अगर इस तरह की कोई भी सिम्टम और पेशेंट को ऐसा फील होता है कि अब जो है मेरे से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आपको फ़ौरन, देखें हो सकता है कि आपको एसिडिटी की वजह, ये भी पॉसिबल है, लेकिन आपको फौरी तौर पे इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर और फ़ौरन आपने हॉस्पिटल लेके जाना है अपने पेशेंट को। और जब आप हॉस्पिटल लेके जाएं तो ये माइंड सेट करके जाए फैमिली कि अब डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट बताना है हमने उससे नज़रअंदाज नहीं करना, हमने वो टेस्ट भी कराने हैं, वो जितने भी प्रोसीजर, अगर डॉक्टर इमरजेंसी में कह रहा है कि आपको एंजियोग्राफी करनी है तो आपको फौरी तौर पर एंजियोग्राफी करवानी है, क्योंकि अक्सर पेशेंट रेजिस्ट करते हैं। अब बहुत सारे हमारे जानने वाले भी हमें कॉल करते हैं कि हम कार्डियो आए हुए हैं, डॉक्टर साहब उन्होंने हमें एंजियोग्राफी का लिखा है तो हम क्या करा लें। अब आप ये देखें, उस वक्त 5 मिनट 10 मिनट भी इतना इंपॉर्टेंट होता है कार्डिक पेशेंट के लिए, तो वो ये सोच रही होती है फैमिली कि हम ये प्रोसीजर कराएं ना कराएं, तो इससे देखें और बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं मजीद। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर शबाना कि जहाँ पे हमें डॉक्टर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी रिकमेंड करती है, तो इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? एंजियोग्राफी क्या होती है और एंजियोप्लास्टी के बारे में भी बताइएगा। देखिए, एंजियोग्राफी जो है वो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होती है, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, बल्कि इसको हम ये अगर सिंपल करके कहा जाए तो हमारे जो खून की जो नालियाँ है या हार्ट की जो नालियाँ, जैसे आप खून की नालियाँ सिंपल करके कहें, उसको देखने के लिए जो है ये टेस्ट किया जाता है। जैसे अगर आप गिर जाएँ, हड्डी पे चोट लगे तो आपके एक्सरेज होते हैं, आपके मैदे में दर्द हो, एंडोस्कोपी होती है, बिल्कुल इसी तरह से अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए जो टेस्ट होता है वो एंजियोग्राफी होती है। तो एंजियोग्राफी में हम ये देखते हैं कि हार्ट में जो कॉज है, जो ये साइन सिम्टम्स हैं, उसकी वजह क्या है, हार्ट की कितनी जो है वो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज बंद है, एक आर्टरी बंद है, 2 आर्टरीज बंद है, या फिर वो आर्टरीज कितनी बंद है, मतलब किस जगह उसके अंदर जो है वो नैरोइंग हुई हुई है। तो एंजियोग्राफी का मकसद ये है कि वो ये टेस्ट है। और एंजियोप्लास्टी जो है, जब एंजियोग्राफी करते हैं डॉक्टर्स ये देख लेता है आपका कार्डियोलॉजिस्ट नाली में तंगी आ गई, तो फिर वो ऑन द स्पॉट वो ये देखता है कि मजीद डैमेज ना हो, हार्ट को डैमेज ना हो, खुदा ना खास्ता कार्डियक अरेस्ट में ना चला जाए किसी, तो वो डॉक्टर फौरी तौर पर जो है आपको सजेस्ट करता है स्टंट, जो बलून डाल के ना उस कि किस जगह पर ये है, तो वो आपको स्टंट डाल सकते हैं। एक आर्टरी बंद है या 2, अगर 2 से ज़्यादा आर्टरीज बंद है, बहुत ज़्यादा स्टंट्स की ज़रूरत है, तो फिर डॉक्टर इसका ऑपरेशन करते हैं जिसको बाईपास। अच्छा, एंजियोप्लास्टी की सूरत में ये तो आपने बता दिया कि एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत कब पड़ती है, लेकिन वंस अगर हमारी एंजियोप्लास्टी हो गई तो उसके बाद पेशेंट को मज़ीद एहतियात करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई, ऐसा नहीं है कि दोबारा आपको हार्ट अटैक ना आए, दोबारा भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, दोबारा भी आपकी एंजियोप्लास्टी हो सकती है, दोबारा भी आपको जो है वो स्टंट लगाया जा सकता है। क्या कहेंगे इस पर डॉक्टर साहब?
جی بالکل، اینجیوپلاسٹی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ٹینشن فری ہو گئے. اینجیوپلاسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ہائی رسک پہ ہیں، آپ نے احتیاط کرنی ہے، اپنا کولیسٹرول لیول، اپنا بلڈ پریشر، اپنی ڈائٹ، یہ ساری چیزوں کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. اگر آپ کو اینجیوپلاسٹی کرائے ہوئے 1 سال 2 سال ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ چل رہے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کا سانس پھول رہا ہے، آپ کو چیسٹ میں پین ہو رہا ہے، تو آپ فوری طور پہ جو ہے وہ اپنے کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں. ویسے بھی اگر آپ کا کوئی بھی پروسیجر ہوتا ہے تو ڈاکٹر آپ کو جی یہ کہتا ہے کہ آپ 3 مہینے 6 مہینے بعد آپ فالو اپ رکھیں. یہ نہیں کہ اینجیوپلاسٹی کرانے کے بعد آپ بے بھول ہو گئے اور پھر آپ نے اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ ری چیک نہیں کروایا. جی تو آپ کو چیک اپ بہت ضروری ہے، جس میں آپ کو مینٹین کریں گے کہ بالکل اور ٹھیک ہے. بعض دفعہ تو 2 دفعہ اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے اگر آپ کی زیادہ پرابلم ہے زیادہ تو. پرابلم ہے، جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، امراض قلب پہ مزید بھی بات کریں گے، ساتھ ہی آپ کی لائف کو بھی لیں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. امراض قلب پہ ہمارا پروگرام جاری ہے، ساتھ ہی آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر شبانہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر شبانہ، جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اینجیوگرافی کی، اینجیوپلاسٹی کی، وہاں پہ بائی پاس جو کہ ایک اہم پروسیجر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. ڈاکٹر کب ہمیں یہ ریکمینڈ کرتے ہیں، یہ بتائیے گا، اور اس کا پروسیجر کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، بائی پاس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا، جب پیشنٹ علامات کے ساتھ آتا ہے تو آپ کا کارڈیولوجسٹ اس وقت یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اینجیوگرافی کے بعد کہ آپ کی کتنی آرٹریز، دو آرٹریز بند ہیں. اگر 2 سے زیادہ بند ہیں اور ان کا کتنی جگہ نیروئنگ جو ہے کتنی بڑے ایریے میں ہے، وہاں پر زیادہ اسٹنٹ کی ضرورت ہے، آپ کو 5-6 اسٹنٹس کی ضرورت ہے، تو پھر ڈاکٹرز ایک چھوٹا سا آپریشن ہے جس کو بائی پاس کہتے ہیں، جس میں جی آرٹریز ڈفرینٹ جو بلڈ ویسلز ہیں ہماری باڈی کے ایکسٹرا، ٹانگ سے بھی وہ نالیاں لی جاتی ہیں، وہ اس میں ڈال دی، جی اس میں اس کو بائی پاس کر دیا جاتا ہے. اچھا، اب تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہ جو ایکسٹرا انہوں نے بائی پاس کیا ہوتا ہے، جو پیر سے لے کے نالیاں ڈالی ہوتی ہیں، یہ پھر بالکل اسی طرح سے ورک کرتی ہیں جیسے کہ نارمل ہارٹ کی جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں آرٹریز. جی تو یہ چھوٹا سا بائی پاس کا آپریشن ہوتا ہے جو آپ کی لائف کو بچاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ڈاکٹر، آپ کا کارڈیولوجسٹ آپ کو فالو اپ بتائے گا کہ آپ 3 منتھ 6 منتھ کے بعد جو ہے آپ نے فالو اپ پہ رہنا ہے، آپ کو ڈائٹ، آپ کی میڈیسن ساتھ ساتھ چلنی ہے. جی اچھا، جتنے بھی کارڈیک پیشنٹس ہیں یا کارڈیک پروسیجر ہوتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر سب سے زیادہ احتیاط اچھا اس کے ڈاکٹر ساتھ. شبانہ، قطع جی کلامی کی معذرت چاہوں گی. جو افراد ہمیں کال کرنا چاہ رہے ہیں، جو پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. نمبر ہمارا جو ہے وہ ٹی وی اسکرین پہ آپ کے اسکرال ہو رہا ہے. جی جی، اس میں سب سے امپورٹنٹ دیکھیں، جو میڈیسنز ہیں، جو پروسیجر ہیں، وہ تو آپ کے کارڈیولوجسٹ ڈیسائیڈ کریں گے آپ کی کنڈیشن کے حساب سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ڈاکٹر آپ کو احتیاط بتاتا ہے، ایک تو آپ کو سب سے امپورٹنٹ احتیاط یہ ہے ڈائٹ آپ کی. دوسرا آپ کا لائف اسٹائل چینج کرنا. لائف اسٹائل چینج کرنے میں WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، وہ جی یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ آپ نے 30 to 45 منٹس کی واک جو ہے 5 days in a week کرنی ہے. جی یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے. یہ کچھ احتیاطیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جنک فوڈس، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے پیشنٹس ہیں جو کہ اینجیوگرافی کرا کے آتے ہیں، اینجیوپلاسٹی کرا کے آتے ہیں، بائی پاس، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ کھانے میں احتیاط نہیں اچھا کرتے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے کہا کہ بائی پاس ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کافی گھنٹے لگ جاتے، کافی طویل ہوتا ہے یہ آپریشن. کیا کہیں گے؟ چھوٹا سا تو ہم لوگ ایکچولی اتنے زیادہ اپنے میڈیکل فیلڈ کے لوگ جو ہیں وہ اتنے یوز ٹو ہوتے ہیں ہر چیز سے، تو ہمیں عادت ہوتی ہے ہر پیشنٹ کو تسلی دینے کے لیے ہر پروسیجر کو چھوٹا سا کہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے میجر سرجریز ہوتی ہیں یہ، تو اس میں ڈرنے کی بات، دیکھیں آپریشن سے، ٹریٹمنٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنا اس چیز سے چاہیے جو اس بیماری کا باعث ہے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں جو ہمیں زندگی دے رہی ہے. آپریشن آپ کی لائف سیو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ٹریٹمنٹ آپ کی لائف سیو کرنے کے لیے کیا جی جاتا ہے. اور اگر آپ نے ڈرنا ہے تو آپ ان کو دیکھ کے، جو ان کے فیملیز ہیں، ان کے فرینڈز ہیں، ان چیزوں سے ڈریں جس کی باعث بنا ہے کارڈیک جی پیشنٹ ہونا. جیسے اسپیشلی آپ اپنی ڈائٹ، اپنا سیڈنٹری لائف اسٹائل،
اسٹائل، اسموکنگ، الکوہل، یہ ساری چیزیں آپ چھوڑیں. اور اچھا، آپ جن افراد کے ڈاکٹر صاحبہ بائی پاس ہوئے ہیں ان کے لیے تمباکو نوشی جو ہے وہ ایک پوائزن ہے، زہر ہے، یہ اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. اور جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے اس سے قبل بریک میں جانے سے پہلے کہ نوجوانوں میں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا ریشیو جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ جگہ جگہ جو یہ ڈھابے کھل گئے ہیں اور اس میں جو آئل استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے کتنا مضر صحت ہے؟ جی، آئل کی تو بات ہم بعد میں کریں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں، جب یہ ڈھابوں پہ یہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے ہمارے پاکستان میں. آپ ہر جگہ دیکھیں ماڈرن، پہلے یہ ہوتا تھا ڈھابا ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ مطلب سستا کھانا ملتا تھا، لوگ کھا لیا کرتے. اب یہ ڈھابے جو ہیں وہ ایک ماڈرن شکل اختیار کر گئے، اور یہاں پہ جتنے بھی جو بڑے کریم جو بچے ہیں، بڑے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہیں بچے کھلے اس میں، اور مستقل جو ہے وہاں پر چائے، دودھ پتی، اسپیشلی وہاں دودھ پتی بہت بڑی اچھی سمجھی جاتی ہے. دودھ پتی آتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں فل کریم ملک ہوتا ہے، اور وہاں وہ گھنٹوں بیٹھے ہیں، اسموکنگ بھی کریں. پراٹھے اور پراٹھا وہاں پہ شاید آپ کبھی گئی ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عام پراٹھا ہے وہ تو پھر بھی سمپل پراٹھا ہوتا ہے. وہاں پراٹھا شروع 150 روپے سے ہوتا ہے اور 900 1000 روپے تک. اچھا ڈاکٹر شبانہ، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے، کہاں سے؟ جی السلام علیکم، میرا نام بلال قریشی ہے جی، اور میں پشاور سے کال کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے گا. جی میرا سوال دو طرح کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری فیملی میں میرے دادا، میری دادی، میرے ابو، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. یہ کارڈک پیشنٹس تھے وہ لوگ، اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. ایون میرے ابو کا تو بائی پاس سرجری بھی ہوئی تھی، اور ان کی ساری ٹریٹمنٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، پوچھنا میں نے یہ ہے کہ کوئی ایسا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ ٹیسٹ وغیرہ ہیں کہ اب میری ایج جو ہے وہ 40 ہے، تو کیا یہ انہیریٹڈ کوئی ڈیزیز آتی ہے؟ تو کوئی ایسا ٹیسٹ ہے کہ بندہ پہلے سے اس کو کروا لے، وہ پتہ چلے کہ کیا ہمیں بھی ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا بلال. اچھا، ان کی فیملی میں جو ہے یہ ہسٹری ہے کارڈک ایشو کی، اور انہوں نے جو ایج بتائی ہے وہ بتائی ہے 40 ان کی ایج ہے، تو کیا کوئی ایسا ٹیسٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ جو یہ کروا سکیں؟ دیکھیں، مینلی تو جو ایگزیکٹو کیس جو چیک اپ ہوتا ہے، اسپیشلی جو ہے آپ کولیسٹرول، بیسک جو ہے آپ کا کولیسٹرول لیول، آپ کی شوگر لیول، آپ کا بلڈ پریشر، یہ مین جو ہے وہ 3 ٹیسٹ ہیں. یہ آپ کو جو ہے معلوم ہونا چاہیے. آپ کا کولیسٹرول، گڈ کولیسٹرول، بیڈ کولیسٹرول کتنا ہے، آپ کا شوگر لیول کتنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے اپنے ویٹ کو کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے، اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہوگا تو آپ کو ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہونے کا چانس ہوتا ہے، اور ڈائبٹیز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کولیسٹرول لیول آپ کا ہائی ہو گیا، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. تو یہ تینوں چیزوں کو آپ مینٹین کریں، یہ تینوں ٹیسٹ آپ کروائیں، اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی آپ کو تھوڑا اونچ نیچ ہے تو آپ اپنے کارڈیالوجسٹ سے فوراً جو ہے وہ کنسلٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین، ہارٹ ڈیزیز کے لیے بہترین ڈائٹ کیا ہے یہ بھی جانیں گے، اور ساتھ ہی موبائل فون ریڈیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. ڈاکٹر شبانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر شبانہ، کوئکلی ہمیں بتائیے گا کہ ہارٹ ڈیزیز کے لیے بہترین ڈائٹ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جتنے بھی ہارٹ پیشنٹ ہیں، کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ لوگ پریشان ہو کہ ہمیں کون سی ڈائٹ. سمپل سی ہے کہ آپ نے سیزنل جو ہیں وہ ویجیٹیبلز لینی ہے، ہرے پتوں والی سبزیاں لیں، پانی بہت زیادہ پئیں، ایکسرسائز کریں، اور کم آئل، مطلب آئل چکنی چیزوں سے جو ہے پرہیز کریں. اسپیشلی جو ہے بیف ہے، مٹن ہے، جس میں زیادہ چربی ہوتی ہے، وہ گوشت لین میٹ آپ لیں. اگر آپ نے کھانا بھی ہے وہ بھی 15 دن میں ایک دفعہ. تو وائٹ میٹ کا استعمال کریں، مچھلی، مرغی، انڈا، جس میں اومیگا 3 ہو. اومیگا 3 جو ہے وہ آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے، آپ کے آرگنز کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اومیگا 3 آپ کو ان ساری چیزوں میں ملے گا. اس کے علاوہ آپ چیا سیڈز جو ہے اس کے اندر بھی بڑے مقدار، جس کو ہم تخم ملنگا کہتے ہیں، اس کے
کے علاوہ فلیکس سیڈ السی کے بیج جو ہیں اس میں بڑی مقدار میں اومیگا 3 ہوتا ہے، اس کا استعمال کریں، اپنا وٹامن D3 کا لیول مینٹین رکھیں تاکہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ رہے. بالکل تو ٹھیک ہے. بس یہی سمپل سی جو ہیں، اور آپ فاسٹ فوڈس کو جو ہے وہ اوائڈ کریں، اور لیٹ نائٹ کھانا بالکل بھی نہیں کھائیں، اس سے وہ کھانا آپ کی فیٹ بناتا ہے، اور آپ جو بھی کھائیں اسے کو یوٹیلائز کریں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر شبانہ اب ہم بات کر لیتے ہیں الیکٹرانک ڈیوائسز کے حوالے سے جس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے. ٹی وی کے ریموٹ سے لے کے سرانے رکھے موبائل فون کی ریڈیشن ہماری صحت کو کتنا نقصان دیتی ہے، اسے ذرا سمجھ لیتے ہیں. ڈاکٹر شبانہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں موبائل فون کی، تو اب ایک ضرورت بن چکی ہے اور ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے جو دیر رات تک سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ اس کی ریڈیشن ہماری صحت کو کتنا متاثر کرتی ہے؟ جی بالکل، کیونکہ اگر ہم اس کی بات کریں تو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں اس میں، یا اس کو ہم ریڈیو فریکوینسی نان آئونائزنگ لو انرجی ہے یہ. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کنٹینیوسلی اگر آپ کا فون بند ہے، اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمارا فون آف ہے، وہ ہم استعمال نہیں کر رہے اسی ہمیں، لیکن جب آپ کا فون بند بھی ہے اس میں سگنلز آ رہے ہیں. جب آپ کے سگنلز آ رہے ہیں اس کا مطلب اس میں ریڈیو فریکوینسی اس میں ایمٹ ہو رہی ہے، مستقل اس سے وہ ریڈیشن ڈاکٹر نکل رہی شبانہ ہے. کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے، کہاں سے؟ وعلیکم السلام، فدا حسن بات کر رہا ہوں میں کراچی سے. جی سوال کیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ سے یہ سوال کرنا تھا، میری 47 ایئر ایج ہے اور جو ہے نا اینجیوگرافی میری ہوئی ہے، تو میرا سانس پھولتا ہے اور سیڑھیاں چڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے. میڈیسن میں لے رہا ہوں. میڈیسن آپ لے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا 47 انہوں نے ایج بتائی اور ان کی جو ہے وہ اینجیوگرافی ہوئی ہے، اینجیوپلاسٹی نہیں ہوئی ہے اور سانس پھولنے میں جو ہے وہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے. جی یہ فدا صاحب نے جو کہا ان کی اینجیوگرافی ہوئی ہے، اینجیوپلاسٹی نہیں ہوئی. نہیں. اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کی اینجیوگرافی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کارڈیولوجسٹ کے پاس گئے ہیں، ان کے کارڈیولوجسٹ نے ان کی اسیسمنٹ کی ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ دوبارہ سے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، فالو اپ. یہ بھی پاسبل ہے اگر ان کو ہارٹ کا پرابلم نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو سانس، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مسکولر ویکنس بھی ہوتی ہے، آپ کو کوئی گیسٹرک پرابلم ہوتا ہے یا کچھ اور لیکن ڈیفیشنسی. ایک سمٹمز ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا زیادہ ضروری ہے، الارمنگ سچویشن ہے. لیکن اگر اینجیوگرافی ہوئی ہے اور آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو اینجیوپلاسٹی نہیں کی، یا آپ کو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اور میڈیسنز بتائی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس کو بالکل بھی مطلب اس کو نظر انداز نہیں کریں اور آپ اپنے ڈاکٹر سے فوراً کنسلٹ کریں کہ وہ آپ کی ہو سکتا ہے میڈیسن میں کوئی رد و بدل کریں جس کی وجہ، یا پھر کوئی وائٹامنز وغیرہ جو کچھ بھی وہ دیں، آپ ان کو ضرور دوبارہ چیک اپ کروائیں. جی ڈاکٹر شبانہ ہم بات کر رہے تھے موبائل فون کی ریڈیشن کے حوالے سے. جی بالکل، اس میں لو انرجی ریڈیو فریکوینسی ہوتی ہے، اور دیکھیں اس پہ بہت سی، جیسے کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے کوئی بھی، اس میں مستقل اسٹڈیز ریسرچز چل رہی ہوتی ہیں. اس میں اب جیسے نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ وہ یہ شو اس نے یہ بتایا ہے مختلف اسٹڈیز میں کہ یہ ریڈیو فریکوینسیز جو ہیں وہ ہمارے لیے کارسینوما بھی کاز کرتی ہیں، اور ایکویسٹک نیروما جو ہے وہ ہمارے اس کا بھی ایک کاز ہے. اس کے علاوہ جو اتھینٹک اسٹڈیز آئی ہیں ان کے حساب سے یہ ہے کہ یہ ٹیشوز کو ہیٹ پروڈیوس کرتی ہیں، اور جتنی بھی یہ لو فریکوینسی انرجی ہے یہ ہیٹنگ پروڈیوس کرتی ہیں. اس لیے چاہیے کہ ہمیں کہ جب ہم یہ ریڈیو فریکوینسی یا یہ ہم موبائل فون یوز کریں تو ہم اسے اپنی باڈی سے دور رکھیں، اسپیشلی سوتے وقت. اور دوسرا کہ جیسے اب ہم نے یہ کان سے موبائل لگایا ہوا ہے تو مستقل جو ہے یہ فریکوینسی، ریڈیو فریکوینسیز ہمارے سر کی طرف جا رہی ہیں، ہیڈ ٹیشوز ہیں، کان کے ٹیشوز ہیں، ہمارے فیشیل ٹیشوز ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم نے اس کو وائبریشن یہاں سامنے فرنٹ پاکٹ پہ رکھا تو ہمارے ہارٹ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں، ہارٹ کے ٹیشوز کو ہیٹ اپ کریں گے. اسی طرح سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس انرجی کو تھوڑا سا ہم اپنی باڈی سے دور رکھیں، اور تقریباً 30 to 40 سینٹی میٹر کا ڈسٹینس ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں اس سے بچیں. اچھا اکثر یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس میں ایسا ہے، کنٹروورسیز ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے اتنے نقصانات ہیں. اگر آپ اس کو آلریڈی ریسرچ کی گئی اور اس کے نقصان دہ جو ہے وہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں. ایسے ہی ڈاکٹر شبانہ. جی اور دیکھیے اس کے علاوہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو خود بھی نظر آ رہی ہیں. سب سے بڑا پوسچر پرابلم آپ کو جو ہے آپ کے فزیکلی کتنے پرابلمس ہوتے ہیں، آپ کی نیک کی اینٹیریئر نیک سنڈروم، ٹرٹل نیک، ٹیکسٹ نیک، یہ تو بہت زیادہ کامن ہے. یعنی آپ ایسے نیک نیچے کر کے مستقل جو ہے وہ آپ موبائل پہ ٹیکسٹ اچھا کر رہے ہیں. ایک تو یہ بھی ہے نا کہ دیر رات تک ہم نے فون دیکھنا ہے تو اس سے ہماری آنکھوں پہ بھی کافی افیکٹ پڑتا ہے. جی بالکل. ایک تو اس کی بلو اور وائٹ اسکرین جب آپ یہ یوز کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایسے سینسر لگائے ہوئے ہیں جو یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ اس چیز سے کا ہماری باڈی کیسے
ریئیکٹ کرے. جب آپ کی وائٹ اسکرین یا بلو اسکرین ہوتی ہے تو ہمارا برین سمجھتا ہے کہ مطلب آپ کی ڈے لائٹ ہے اور آپ کا برین ایکٹیویٹ ہوتا ہے, اور بہت زیادہ کاز ہوتا ہے انسومنیا, نیند کا نہ آنا. تو آپ کا جو ہے نیند ڈسٹرب ہوگی, آپ کے سر میں درد ہوگا, اور ظاہر ہے آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ کو انزائٹی, ڈپریشن, پروڈکٹیوٹی میں آپ کے پرابلم پڑے ہوگا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سر درد, ویژن نمنس کے بارے میں بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ, کہ دیر رات تک فون پکڑنا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں نمنس آ جاتی ہے, تو یہ بھی تو ایک سچویشن ہے کہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں اس سے دور اب ہونے کی ضرورت آ گئی ہے, دور نہیں ہو سکتے تو اس سے کم کرنے کی ضرورت آ گئی ہے. جی بالکل, یہ پوسچرل پرابلم ہے, اور اس میں مسکولو اسکیلیٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. جب آپ نیک کو, جیسے میں نے کہا ٹرٹل نیک یا انٹیریئر نیک سنڈروم بھی اسے کہتے ہیں, یا ٹیکس نیک, اس میں ہم نیک کو اب فارورڈ موومنٹ, اگر ہم اپنے نیک کو 1 انچ نہیں, جو ہمارا ایک رول ہے کہ نیک کو اگر 1 انچ ہم نیچے کرتے ہیں تو ہماری اسپائن پہ 10 پاؤنڈس کا ویٹ پڑتا ہے. تو اب ہم مستقل دیکھیں کتنے انچ اپنے سر کو نیچے رکھتے ہیں, مستقل ہمارے اسپائن کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پریشر آتا ہے. تو آپ اس کی وجہ سے جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پیر سن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ریپیٹڈ موومنٹ, فنگر کی ریپیٹڈ موومنٹ, ہم مستقل اس طرح سے جو ہے وہ فون کو یوز کر رہے ہیں تو ہماری فنگر کے مسلز میں پرابلم, ہماری رسٹ کا پرابلم, ایلبو میں پرابلم, ایلبو کے مسلز میں پرابلم, ہمارے شولڈر, ہمارے اپر نیک, اور یہ سارے جو ہے ہمارے مسلز جو ہیں ڈسٹرب ہوتے ہیں, ہمارے مسکولو اسکیلیٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ نمنس, کیونکہ نیک سے ہمارے نیک سے جو ہے اگر جتنی بھی جو ہماری نروز ہیں وہ ہمارے جو سپلائی کرتی ہیں ہمارے ہاتھ میں, ہمارے چیسٹ, ہماری اپر بیک میں, وہ ہماری نیک سے جو ہیں آتی ہیں. اگر ہمارے وہاں پہ آپ کو سروائیکل اسپونڈیلائٹس ہو جاتا ہے, انفلیمیشن ہو جاتی ہے اوور ورک سے یا ڈس یوز سے, تو ان کے اوپر پریشر آتا ہے, ہمارے ہاتھ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہماری گرپ, ہاتھ جو ہے وہ پکڑ نہیں پاتا, یعنی اتنا زیادہ وہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر شبانہ آپ کے وقت کا. جی ناظرین, آج ہم نے 2 اہم موضوعات پہ بات کی. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.